حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو خطبہ ماہ شعبان کے آخر میں اور ماہ رمضان المبارک کے استقبال میں بیان فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، امام بہقی نے اس کو بیان کیا شعب الایمان کے اندر، اور اسی طرح مشکات المصابیح کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر اس خطبے کو بیان کیا گیا، جس کو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت تک پہنچایا اور اس کو روایت کیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ دیا۔ ماہ شعبان کا آخری دن تھا اور آگے پھر ماہ رمضان کی آمد تھی، تو اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو ایک خطبہ دیا۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ وہ کیسا مہینہ ہے؟ فرمایا شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسی بابرکت رات ہے کہ جس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 مہینوں کے برابر کیا ہے، وہ لیلۃ القدر۔ اس پر پوری سورت قرآن کریم کے اندر سورۃ القدر موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کریم کے اندر اس کی عظمتوں کو باقاعدہ بیان کیا گیا اور اس کے نام کی، اس رات کے نام کی اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اس ماہ مقدس کے دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اور راتوں کا قیام اللہ نے نفل بنایا ہے۔ اس مہینے کی 2 عبادتوں کو ذکر کیا، ایک رات کی عبادت، ایک دن کی عبادت۔ دن کی عبادت روزہ رکھنا ہے، فرض ہے۔ رات کی عبادت جو ہے رات کا قیام ہے، نماز تراویح کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حاضری لگوانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نفل ہے۔ اچھا، شریعت کے اندر فرض اور واجب سے نیچے جو عبادات ہیں نا، ان کو نفل کہہ دیا جاتا ہے۔ اس نفل سے مراد کیا ہے؟ علماء نے فرمایا سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ دیگر روایات کے اندر اس کی تائید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ تم نے رات کو قیام کرنا ہے۔ تو یہ رات کا جو قیام ہے نماز تراویح ہے، یہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 2 عبادات کو بیان فرمایا، دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو تم نے قیام کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریدۃ فیما سواہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر اگر کوئی شخص نیکی کا کام نفل کرتا ہے، کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، تو عام دنوں میں جتنا اللہ فرض ادا کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے، اس ماہ مقدس کے اندر نفل ادا کرنے پر اللہ عام دنوں کے فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ عبادت کم ہے، ثواب زیادہ مل رہا ہے۔ نفلی عبادت پر فرض عبادت کے برابر ثواب عطا کیا جا رہا ہے کہ عام دنوں میں جتنا ثواب فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، ماہ رمضان المقدس کے اندر نفل ادا کرنے پر، نفلی عبادت پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ، کہ جس شخص نے اس مہینے کے اندر کوئی فرض عبادت کی، کسی فرض پر عمل کیا، تو عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں آج حساب کر رہا تھا کہ ایک دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 14 دن کی نمازیں 70 نمازیں بنتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص عام دنوں میں 14 دن مسلسل 5 وقتہ نماز پڑھتا رہے اور ماہ رمضان میں 1 نماز پڑھ لے، تو عام دنوں میں 14 دن کی نماز کا جتنا اس کو اجر و ثواب ملا ہے، ماہ رمضان کی 1 نماز کا اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المقدس میں 1 فرض پر عمل کرنے پر اللہ 70 فرضوں پر عمل کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المقدس کے اندر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا شہر الصبر، فرمایا یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بندے کے سامنے ہر چیز موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں، طاقت اور قدرت بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس کے باوجود بندہ کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ کس لیے؟ کہ اگر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ صبر کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ شام تک سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میرے لیے کوئی چیز کھانا پینا جائز نہیں، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے۔
اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جب بندہ صبر کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، جو شخص اس مہینے میں صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ ثواب کتنا عطا فرماتا ہے، فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب سیدھا سیدھا اللہ نے جنت عطا فرمایا ہے۔ جو صبر کر لے اور صبر کے ساتھ اس مہینے کو گزارے، یعنی ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے اور روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کا ثواب اس کو جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وشہر المواسات، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، غریبوں سے خیر خواہی کرنا، غریبوں کے ساتھ ہمدردیاں کرنا، ان کو مالی تعاون کر دینا، اس معاملے میں غریبوں کا ساتھ دینا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں اس کام کو بھی کرنا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا، ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق کے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ ایمان والوں کا، مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ عام دنوں کی بنسبت اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی صورت میں بھی مسلمانوں کو کثرت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دیہاڑی دار مزدور جو عام دنوں میں شام کے وقت صرف روٹی اور سالن کے ساتھ گزارا کرتا ہے، ماہ رمضان میں اس نے بھی افطاری کے وقت 4-5 ایٹم اپنے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ حضور پہلے بیان فرما گئے کہ ماہ رمضان رزق کے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایمان والوں کا، مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے اور رزق کے اندر بھی کثرت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار، فرمایا کہ جس نے اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کو افطاری کروائی، روزہ کھلوایا، روزہ کھلوانے پر اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ کھلوانے والے کے پچھلے گناہوں کی اللہ مغفرت فرما کر اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ بول پڑے حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قلنا لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، حضور ہم میں غریب تو ہیں اور ہر بندہ روزہ دار کو افطاری کروانے کی استطاعت نہیں رکھتا، ہر بندہ تو افطار نہیں کروا سکتا، یا رسول اللہ یہ ثواب تو امیر صحابہ لے جائیں گے، امیر لوگوں کے لیے آپ نے یہ کلیہ بیان فرما دیا کہ جو روزہ دار کو افطاری کروائے اس کے لیے بخشش کا پروانہ، حضور غریب کہاں جائیں؟ جب غریب بول پڑے کہ ہر بندہ استطاعت نہیں رکھتا کہ لوگوں کو افطاریاں کراتا رہے، یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ تو جب غریبوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست کی تو سنو پھر ہمارے غریب نواز نبی نے کیا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے اس مہینے میں غریبوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ثواب جو میں نے بیان کیا ہے اللہ اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے یا کھجور کا ایک کھجور کھلا دے یا روزہ دار کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دے، نیت اگر خالص ہوگی تو یہ اجر و ثواب اللہ اس غریب کو بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی روزہ افطار کروانے والا چاہے امیر نہیں ہے، خالص نیت کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ ہی کسی روزہ دار کو کھلا دیتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی اس غریب کو بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن جو پوری افطاری کروائے، پیٹ بھر کر سیر کرا کر کسی غریب کو افطاری کروا دے، اس کا تو اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اس کو پھر میرے آقا نے دوبارہ بیان فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، پیٹ بھر کر افطاری کروا دی، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا اللہ میرے حوض کوثر سے اس کو شربت اور جام عطا فرمائے گا اور حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر اس پانی کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا پانی وہ ایسا ہوگا جب بندہ ایک مرتبہ وہ پی لے گا، اس پانی کے اندر اللہ نے ایسی رحمتیں رکھی ہیں اس وقت تک بندے کو پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ بندہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔
یعنی میدان محشر میں اگر حوض کوثر کا ایک گھونٹ بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یسمع حتی یدخل الجنہ، ایسا بندہ جو حوض کوثر کا پانی پی چکا ہے اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو پیٹ بھر کر افطاری کروانا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال اس خطبے کے آخر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ہوا شہر، وہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرت، اور جس کا درمیانہ عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تینوں عشروں کو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا من خفف عن ملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو شخص اس مہینے کے اندر مزدور پر نرمی کرے، اپنے غلام پر، اپنے ماتحت پر نرمی کرتا ہے، تھوڑا کام لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا ملازم ہے، اس بیچارے نے روزہ رکھا ہوا ہے، چلو اس میں تھوڑی سی نرمی کر دوں، اس کا کام تھوڑا سا کم کر دوں، تنخواہ سے کچھ نہ کاٹوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے غریب مزدور پر اس مہینے میں نرمی کی، ایسے بندے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا اعلان فرما دیا، اس کے بھی پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ بہرحال اس مہینے کا آغاز سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے کے اندر ماہ رمضان المقدس کی مکمل جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، روزہ دار کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں عطا فرماتا ہے، اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔